अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। सो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड यस, बहुत सी लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है बट बेल नोटिफिकेशन आइकन पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सो यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बातें करने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक क्रिटिकल बात जो आज सुबह मेरे ज़हन में आई वही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुरान हकीम में एक आयत है, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179। ये कुरान हकीम में चंद सख्त तरीन आयात में से है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ और बड़ी ही एक डेंजरस खबर इंसानियत तक पहुंचाई गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। लेकिन ये अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रीजन भी बताई है। ये अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहाँ पे आबाद हुए हैं, इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोज़ख में ही जाएगी। बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। तो सूरतुल अस्र में भी आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाना गवाह है इस बात में कि सारी इंसानियत घाटे में, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में। अब देख ले, जमाना गवाह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन तबाह बर्बाद कर दिए गए, सिर्फ 78 लोग जो हैं वो कामयाब हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी और पूरी कौम तबाह कर दी गई। पूरी इंसानियत घाटे में चलती है, सवाए उन लोगों के कि जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र। यहाँ पे सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी, लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनको हमने आंखें दी थी, लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। और उनको हमने कान दिए थे, लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ऐसे लोग जो पायों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, जो अपनी अकल, आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उलाइका हुमुल गाफिलून। ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल। तो अल्लाह ताला ने ये यानी इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि आप जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 80 के करीब लोग बैठे हैं और मैं ये कहूं कि मैं एक गोली चलाऊंगा, जिसको भी लग जाए, तो हम में से क्या हर शख्स ये सोचेगा कि यार एक ही गोली है, 80 बंदे हैं, किसी और को ही लगेगी, जरूरी है मुझे ही लगनी है? ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, सब दुड़की लगा देंगे। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि ऐ अल्लाह, कितने जन्नती और कितने दोस्ती? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में 999 दोस्ती और सिर्फ एक जन्नती। तो यहां अगर 1000 बंदा और मैं कहूं एक गोली चलेगी, हर बंदा भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरत के बारे में ये हाल है कि हर एक बंदा ये उम्मीद लगाया हुआ है कि वो जो एक बचेगा ना, वो मैं हूं। और इधर 1000 बंदे के ऊपर एक गोली चलाई जाए तो 1000 का 1000 सोचेगा जो एक हटकेगा वो मैं हूंगा। बिल्कुल 180 डिग्री सोच है। या इसको यूं समझे कि मैं कहूंगा एक गोली चलाऊंगा, 999 बच जाएंगे, एक कोई लगेगी। कोई नहीं कहेगा यार 999 बचने हैं, तो चलो एक मैं भी उनमें बचने वालों में हूंगा, किधर मैं ही ना फंस जाऊं।
اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر رہے ہیں, ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں, پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے, وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے, لیکن اللہ مغلوب نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے, اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے نا. اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو صحابہ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی, اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوگی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا, لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا. یہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے, تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس بنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم, سر سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو. ایسی خشیت تم پہ تاری ہو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو, اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا, اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے, پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سننی, تم نہیں پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے, زمین خاک بن جاتا ہے, اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سن. اگر یہ سن لے تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں,
یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے, ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا, ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو, دلال کی بات پیچھے سے آ جائے, لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے, ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے. بہت ہی آئی اوپننگ ویڈیو ہے, اینڈ ون آف دا موسٹ پاورفل ریمائنڈر از کہ 1000 میں سے یعنی کہ 999 لوگ جو ہے دوزخ میں جائیں گے اور ایک اس میں جنتی ہوگا. سو دس ہٹس می اے لاٹ. اور سو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چابی جو ہے جنت میں جانے کے لیے وہ نماز ہے. سو قرآن میں جتنے بھی واقعے پیش آئے ہیں سب میں ایک ہی میسج ریویل ہوتا ہے کہ توحید یعنی کہ ایک خدا پہ ایمان لانا. تو پہلی چیز عبادت ہے اور صرف خالص ایک خدا کی عبادت ہے. اور اسی پہ بخاری کی اتنی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اسے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چہرے کے کچھ نہ ملے, اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ حرام کر دی ہے. تو اس سے بڑا اس سے پاورفل ریمائنڈر کیا ہوگا. سو جب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک الہ کو مانتے ہیں, تو اس کے بعد اس شہادت کے بعد ہم پہ کچھ چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں, جیسے کہ سب سے پہلے علم یعنی کہ علم حاصل کرنا. سیکنڈ نمبر پہ یقین یعنی کہ اس پہ یقین, مکمل یقین ہو جانا. تھرڈ یعنی کہ القبول یعنی کہ اسے پورا دل سے تسلیم کر لینا, قبول کر لینا. فورتھ یعنی الانقیاد. الانقیاد مطلب سبمیشن, اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سونپ دینا. نمبر 5 الصدق. الصدق مینس ٹروتھفلنس. ٹروتھفلنس مطلب اس کو پوری سچائی کے ساتھ ماننا. پھر آتا ہے نمبر 6 یعنی کہ الاخلاص. الاخلاص مینس بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو پکڑے رہنا. اینڈ دا لاسٹ از المحبہ یعنی کہ محبت. سو اللہ سے پوری طریقے سے محبت کرنا. سو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونا لازمی ہے. سو بیسیکلی وی آل آر ہیئر فار ٹیسٹ. سو زندگی ایک امتحان ہے اور ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کو پاس کرنے میں جدوجہد پوری کوشش کر رہا ہے. So guys, if you love this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. So see you in my next video. Allah Hafiz.